بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں کرمنل لیگل انفو۔ آج ہم دہشت گردی سے ریلیٹڈ جس قانون کے جس سیکشن کی وضاحت کریں گے وہ انتہائی اہم ہے، جس سے آپ کو یہ اندازہ ہو جائے گا کہ کون سے افعال وہ دہشت گردی کے زمرے میں آتے ہیں، اور اس کے علاوہ ایسے افعال جن کا دہشت گردی سے تعلق نہیں ہوگا، اس پہ پھر تعزیرات یا دوسرے قوانین میں کے تحت کارروائی کی جائے گی۔ تو آج ہم ایکٹ انسداد دہشت گردی 1997 کا جو قانون ہے، اس کی دفعہ 6 وہ آج کوشش کریں گے کہ آپ کو اس کے بارے میں تفصیلی طور پر میں سمجھا سکوں۔ تو آئیے سٹارٹ لیتے ہیں دفعہ 6 سے۔ دفعہ 6 میں ہے دہشت گردی کی تفصیل۔ دہشت گردی کی تفصیل، یہ یاد رکھیں ڈیفینیشن میں ہم یہ ذکر کر چکے ہیں کہ دہشت گردی سے کیا مراد ہے، دہشت گرد سے کیا مراد ہے۔ ڈیفینیشن میں ہم نے یہ حوالہ دیا تھا کہ دہشت گردی سے مراد وہ افعال ہے جن کا ذکر دفعہ 6 میں کیا گیا ہے، اور دہشت گرد سے بھی وہ مراد ہے جس کا ذکر، جس کی تفصیل دفعہ 6 کے ضمن نمبر 7 میں کی گئی ہے۔ تو اس بنیاد پر دہشت گردی کی تعریف دفعہ 2 میں ہے، جبکہ اس کی تفصیل دفعہ 6 میں ہے، جس میں بعض اسٹوڈنٹس ہمارے وہ کنفیوز ہو جاتے ہیں کہ دہشت گردی جو دفعہ 6 ہے تو آیا یہ تعریف ہے یا تفصیل ہے؟ تو یہ تفصیل ہے، افعال کا یہاں پر ذکر ہے، جبکہ دہشت گردی کی بیسک ڈیفینیشن وہ دفعہ 2 میں کی گئی ہے۔ اسی طرح دہشت گرد کی بھی جو ڈیفینیشن ہے وہ دفعہ 2 میں کی گئی ہے۔ یہاں پر دہشت گردی کے افعال کی تفصیل بیان کریں گے۔ تو ضمن نمبر 1 میں یہ ذکر ہوا ہے کہ دہشت گردی سے مراد مندرجہ ذیل افعال کا استعمال یا اس کی دھمکی دینا ہے، جس کا ہم بعد میں بھی ذکر کریں گے۔ یہاں پر ایک لفظ استعمال ہوا ہے جو ابھی سے میں چاہتا ہوں کہ آپ کو کلیئر ہو جائے۔ یہاں پر لفظ استعمال ہوا ہے عمل، کہ دہشت گردی سے مراد مندرجہ ذیل عمل کا استعمال اور اس کی دھمکی دینا مراد ہے۔ تو یہ عمل کیا چیز ہے؟ عمل کی پھر وضاحت یہاں کی گئی ہے کہ عمل سے مراد کیا ہے؟ عمل سے مراد ہے فعل یا افعال، ٹھیک ہے؟ تو یہاں پر اس کو اس طرح پڑھا جائے گا کہ دہشت گردی سے مراد ایسا فعل یا افعال ہے جس کا نیچے ذکر کیا جا رہا ہے۔ اگر کوئی اس فعل یا افعال کو استعمال کرتا ہے یا اس کی استعمال کی دھمکی دیتا ہے تو ایسی صورت میں وہ کیا کہلائے گی؟ دہشت گردی۔ تو یہاں عمل سے مراد فعل یا افعال لیا جائے گا، ٹھیک ہے؟ عمل کو ضمن 4 میں اس کی پھر وضاحت کی گئی ہے۔ اچھا، ابھی اس کے بعد جو مین مقاصد ہے وہ ذکر ہوئے ہے کہ مندرجہ ذیل کون سے افعال ہے، کون سے فعل ہے جس کا استعمال یا اس کی دھمکی اگر کوئی شخص دے گا تو دہشت گردی ہوگی۔ تو یہ اہم پوائنٹ ہے، اس کو اپنے ذہن میں بٹھائے۔ مقاصد کیا ہوں گے؟ مقاصد یہ ہوں گے دہشت گرد کے کہ جو فعل وہ کرے گا تو اس سے اس کا مقصد ہوگا حکومت پر دباؤ ڈالنا، گورنمنٹ کی ریٹ کو چیلنج کرنا، ٹھیک ہے؟ حکومت پر دباؤ ڈالنا، گورنمنٹ کی جو معیشت ہے اس کو نیست و نابود کرنا، معیشت کو تباہ کرنے کی کوشش کرنا، ٹھیک ہے؟ یا دوسرے نمبر پر ہے کہ اس فعل کا استعمال یا اس کی دھمکی اس غرض سے کی جائے گی کہ کمیونٹی یا کسی فرقہ پر دباؤ ڈالنا ہے، اس کو مرغوب کرنا ہے، ان میں خوف پیدا کرنا ہے،
فرقہ سے ہم پہلے ذکر کر چکے ہیں کہ جو مذہبی فرقے ہیں جن کا ایک دوسرے کے ساتھ منافرت ہوتا ہے عقیدے کی بیس پر، تو یہ جو دہشت گرد ہوتے ہیں ان کی انٹینشن جو ہوتی ہے کہ جو دہشت گرد یہ فرقہ وارانہ قسم کے جتنی بھی فرقے ہیں ان کو آپس میں لڑایا جائے، تو ان میں وہ خوف پیدا کرتے ہیں، مرغوب کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اور وہ پھر ایک دوسرے کے خلاف اٹھ کر لڑتے ہیں، تو یہ ان کے مقاصد میں شامل ہوں گے۔ اس کے بعد ہے کہ معاشرے میں عدم استحکام کا تحفظ پیدا کرنا، یہ دہشت گرد کے مین مقاصد ہوں گے دہشت گردی کے فعل کے لیے۔ تو آپ نے ہر چیز میں یہ جو مقاصد ہے اور اس کے ساتھ ہے کہ مذہبی فرقہ وارانہ یا نسلی جو منافرت ہے اس کو بڑھانے کی کوشش کرنا، ٹھیک ہے، تو یہ مقاصد آپ نے ہر چیز میں ان کو آپ نے ڈھونڈنا ہے، صحیح ہے۔ اس جو یہ تعریفات ہے اس میں 2001 میں امینڈمنٹس بھی کی جا چکی ہے، اس میں یہ بھی ہے کہ عوام کی افادیت کی جو جگہ ہے اس کو درہم برہم کرنا، اس کو تباہ کرنا، یہ بھی اس کے مقاصد میں شامل ہے۔ جتنی بھی عوام کی افادیت کی جگہ ہے، یوٹیلیٹی سروسز ہے، کمیونیکیشن سسٹم ہے، خیر وہ آگے پھر اس میں ہے، تو یہ مین بیسک جو ہے مقاصد ہے، آپ نے یہ چیز اپنے ذہن سے نہیں نکالنی ہے۔ اب آتے ہیں ضمن نمبر 2 کی طرف۔ اگر ان مقاصد کے حصول کے لیے، کون سے مقاصد؟ حکومت کی رٹ کو چیلنج کرنا، حکومت پر دباؤ ڈالنا، نسلی یا مذہبی فرقہ واریت کو فروغ دینا، مذہبی جتنی بھی فرقہ واریت ہے فرقے ہے ان میں خوف پیدا کرنا، ان کو مرغوب کرنا، ان پر دباؤ ڈالنا، یا معاشرے میں عدم استحکام کا احساس پیدا کرنا، اگر ان مقاصد کے حصول کے لیے کوئی شخص ایسا فعل کرے، کوئی شخص ایسا کام کرے جس سے کسی شخص کی موت واقع ہو جائے، ٹھیک ہے، پہلے نمبر پر جس سے کسی شخص کی موت واقع ہو جائے تو یہ دہشت گردی ہے۔ اب یہ مقاصد نہیں ہے اور کوئی شخص قتل کر لیتا ہے تو پھر وہ دہشت گردی نہیں ہے، بلکہ وہ پھر قتل عمد کی تعریف میں آئے گا، جس کے لیے تعزیرات پاکستان کا سیکشن 302 پھر FIR میں لگایا جائے گا، ٹھیک ہے۔ تو یہ مقاصد، اس وجہ سے میں بار بار اس پر آپ کو زور دے رہا ہوں کہ آپ نے یہ ذہن میں یاد رکھنے ہیں کہ اگر کوئی ایسا شخص ان مقاصد کے حصول کے لیے ایسا فعل کرے جس سے کسی شخص کی موت واقع ہو جائے، جس طرح بلاسٹنگ میں جتنی بھی آپ کو پتہ ہے اموات ہو جاتی ہے، یا سرکاری عمارات کو یا اس طرح اور جو قریبی عمارات ہیں ان کو نقصان پہنچ جاتا ہے، تو پھر یہ دہشت گردی ہے۔ اس طرح اگر ان مقاصد کے حصول کے لیے جو دہشت گردی کے لیے لازمی ہے، ان کے حصول کے لیے کوئی شخص ایسا فعل کرے جس سے کسی شخص کو شدید جسمانی ضرر واقع ہو جائے، یا شدید تشدد کرے کسی شخص پر ان مقاصد کے حصول کے لیے، تو ایسی صورت میں پھر وہ دہشت گردی ہوگی۔ اچھا، سی ضمن میں ہے کہ اگر ان مقاصد کے حصول کے لیے عوام میں خوف و ہراس پھیلانے کے لیے، کمیونٹی یا کسی فرقہ میں خوف پھیلانے کے لیے، دباؤ ڈالنے کے لیے، حکومت کی رٹ کو چیلنج کرنے کے لیے، حکومت پر دباؤ ڈالنے کے لیے، اگر ان مقاصد کے حصول کے لیے کوئی شخص ایسا فعل کرتا ہے جس سے املاک کو نقصان ہو، جس طرح میں نے ابھی ذکر کیا ہے کہ عمارتیں بھی جزوی طور پر یا ان کو نقصان پہنچ جاتا ہے یا مکمل تباہ ہو جاتی ہے، سرکاری ہو، پرائیویٹ ہو، کسی شخص کی ذاتی ہو، تو یہ پھر دہشت گردی کے زمرے میں آئے گا۔ اسی طرح اگر ان مقاصد کے حصول کے لیے کوئی شخص ایسا فعل کرے جس سے کسی شخص کی موت واقع نہیں ہوتی لیکن اتنا قرین فعل ہو کہ اس سے موت واقع ہونے کا اندیشہ پیدا ہو جاتا ہے، موت واقع ہونے کا احتمال پیدا ہو جاتا ہے، تو ایسی صورت میں پھر یہ دہشت گردی کہلائے گا، ٹھیک ہے۔ جس طرح بلاسٹ میں تمام لوگ شہید نہیں ہوتے بلکہ
کچھ بچ جاتے ہیں تو وہ ایک جو ان کے یہ تو وہ یا فاصلے پر ہوتے ہیں، لیکن خطرہ ہو تو ہوتا ہے اس سے کہ اگر وہ بھی اس سے ہٹ ہو جاتے تو ان کی موت ہونے کا احتمال تھا۔ اسی طرح اگر ان مقاصد کے حصول کے لیے کوئی شخص ایسا فعل کرے جس کے ذریعے کسی شخص کو یرغمال بنایا جائے، مطالبات کے پورے کرنے کے لیے، جس کی ڈیفینیشن میں نے وضاحت کی تھی، زر رستگاری کے لیے کسی شخص کو اغوا کرے رقم کی خاطر، تاکہ اغوائی سے رقم حاصل ہو جائے، یا فضائی قزاقی کرے، کسی ہوائی جہاز کو ہائی جیک کرے، اغوا کرے ان مقاصد کے حصول کے لیے، تو ایسی صورت میں پھر وہ دہشت گردی کا فعل کہلائے گی۔ ٹھیک ہے، اس کے بعد ہے کہ تشدد بھڑکانے کے لیے اور اندرونی گڑبڑ پیدا کرنے کے لیے مذہبی فرقوں کے اندر، ایک دوسرے کے اندر مذہبی جو فرقے ہیں، یا نسلی تعصب کو بھڑکانے کے لیے اور ان کے درمیان گڑبڑ پیدا کرنے کے لیے منافرت پیدا کی جائے، ان کے درمیان نفرت پیدا کرنے کی کوشش کی جائے، یا نسلی بنیادوں پر، ٹھیک ہے، یا جس طرح پنجابی ہے، پٹھان ہے، بلوچی ہے، سندھی ہے، ان کے درمیان یا ان کو لڑانے کے لیے ان کے درمیان نفرت پیدا کرنے کی کوشش کی جائے، یا مذہبی جتنے بھی فرقے ہیں ان کے درمیان گڑبڑ پیدا کرنے کے لیے اور تشدد کو بھڑکانے کے لیے، تاکہ وہ ایک دوسرے کے خلاف اٹھ کھڑے ہو جائے اور نقصان کرے ایک دوسرے کا، تو ایسا فعل اگر کوئی کرتا ہے ان مقاصد کے حصول کے لیے تو یہ دہشت گردی ہوگی۔ اچھا، اس کے بعد ہے اگر ان مقاصد کے حصول کے لیے مذہبی جو منافرت ہے، نسلی جو منافرت ہے، اس کو پیدا کرنے کے لیے، اندرونی گڑبڑ پیدا کرنے کے لیے اگر ان فرقوں پر کوئی بھی شخص ان کے اجتماعات پر سنگ باری کرتا ہے، پتھر پھینکتا ہے، ٹھیک ہے، خشت باری کرتا ہے، خشت اینٹ کو کہتے ہیں، اینٹیں پھینکتا ہے، پتھر پھینکتا ہے، جو بھی ہے، تو یہ دہشت گردی ہوگی۔ اس کے بعد ہے ضمن میں کہ مذہبی جتنی بھی مقامات ہیں، مسجد ہے، مندر ہے، گرجا ہے، کلیسا ہے، جو بھی جگہ ہے، تو اگر ان مقامات پر عبادت کے دوران کوئی بھی شخص ان مقاصد کے حصول کے لیے بے سوچی سمجھی فائرنگ کرتا ہے، یا ان مقامات کی جبراً کنٹرول حاصل کرنے کی کوشش کرتا ہے ان کی رضامندی کے بغیر، تو یہ دہشت گردی ہوگی۔ اچھا، اس کے بعد آئی ضمن ہے کہ عوام میں خوف و ہراس پلانے کے لیے کوئی فعل کرے، ٹھیک ہے، ان مقاصد کے حصول کے لیے عوام میں خوف و ہراس پھیلانے کی کوشش کی جائے، تاکہ عوام کاروبار زندگی ان کی ختم ہو جائے، عوام بازاروں میں نکلنا چھوڑ دے، عوام اپنے کاروباروں کو بند کر دے، تو اس میں پھر وہی گورنمنٹ کی ایک قسم کی نقصان ہوگا، معیشت تباہ ہو جائے گی، تو عوام میں خوف و ہراس پھیلانا، ٹھیک ہے، یہ دہشت گردی ہوگی۔ ان مقاصد کے حصول کے لیے جو پہلے ہم ذکر کر چکے ہیں، اگر کوئی شخص گاڑیوں کو جلاتا ہے، ٹائر وغیرہ چلاتے ہیں، تو یہ دہشت گردی ہے۔ اسی طرح استحصال بالجبر کرنا، سرقہ بالجبر کرنا، لوگوں سے بتہ لینا، یہ دہشت گردی ہے اگر یہ مقاصد ہو اس میں۔ اسی طرح جو کمیونیکیشن سسٹم ہے، عوام کے ساتھ جو رابطہ ہے مواصلات کے ذریعے، اس کو درہم برہم کرنا، یا جو عوام کی افادیت کی یوٹیلیٹی سروسز ہے اس کو تباہ برباد کرنا، یا اس میں خلل ڈالنے کی کوشش کرنا یا خلل ڈالنا، تو پھر یہ دہشت گردی ہوگی۔ اسی طرح ضمن میں ہے کہ اگر کوئی شخص یہی مقاصد جو پہلے ذکر ہو چکے ہیں ان کے حصول کے لیے سرکاری ملازمین پر اس پر دباؤ ڈالتے ہیں کہ وہ اپنے فرائض منصبی چھوڑ دے، اپنی نوکریاں چھوڑ دے، تو یہ پھر دہشت گردی کا فعل ہے۔ اور اسی طرح سرکاری ملازمین پر تشدد کرنا، ٹھیک ہے، ان پر تشدد کرنا، ان کو ضرر پہنچانا، یہ کیا ہے؟ دہشت گردی ہے۔ اسی طرح اب ضمن نمبر 3 ہے، یہ تو افعال تھے، جرائم کا ذکر تھا، مقاصد بھی ذکر ہو گئے کہ کیا کیا مقاصد ہوں گے دہشت گردی کے لیے،
پھر اس کے مقاصد کے بعد کیا کیا نقصانات ہوں گے فیل کرنے سے، اس کا بھی ذکر ہو گیا۔ اب یہاں پر ضمن نمبر 3 میں ہے کہ اگر ان مقاصد کے لیے، ان مقاصد کے حصول کے لیے یہ افعال جو کیے جاتے ہیں، اس میں اگر کوئی شخص اسلحہ تشین استعمال کرتا ہے، ایکسپلوزیو مٹیریل استعمال کرتا ہے، بگ سے اڑ جانے والا مادہ یا دیگر ہتھیار استعمال کرتا ہے، تو پھر وہ دہشت گردی کا فعل ہوگا۔ اور اس کے بعد ضمن نمبر 4 میں جس طرح میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ یہاں عمل سے مراد کیا ہے، فعل یا افعال، تو عمل کا استعمال پہلے ضمن میں کیا گیا ہے، یہاں اس کو فعل پڑھا جائے گا۔ اس کے بعد ہے ضمن نمبر 5 جو ہم ڈیفینیشن میں بیان کر چکے ہیں کہ دہشت گردی سے کیا مراد ہے، تو یہاں پر اس کی وضاحت ہے کہ دہشت گردی سے مراد کوئی ایسا فعل کرنا ہے جو دہشت گرد تنظیم کے فائدے کے لیے ہو، تو وہ کیا ہوگی، دہشت گردی ہوگی۔ یا کوئی شخص اس قانون کے کسی جرم کا ارتکاب کر لیتا ہے تو وہ فعل دہشت گردی کہلائے گا۔ اس کے بعد ہے دہشت گرد۔ دہشت گرد سے کیا مراد ہے، ہر وہ شخص جو اس قانون کے کسی بھی جرم کا ارتکاب کر لیتا ہے، ارتکاب کی تیاری میں حصہ لیتا ہے، یا ترغیب میں حصہ دار بنتا ہے، ترغیب کی کوشش کرتا ہے، مشورہ دیتا ہے، مدد کرتا ہے، تو ایسا شخص دہشت گرد قرار دیا جائے گا۔ یہ دفعہ 6 تھا جس پر امید ہے کہ آپ سمجھ گئے ہوں گے، اور اب آپ یہ ڈفرینس کر سکو گے کہ کون سا جرم وہ دہشت گردی کے زمرے میں آئے گا، اگر ان میں کون سے مقاصد ہوں گے، تو ان مقاصد کے تحت پھر آپ سیکشن آف لا لگاؤ گے۔ جس طرح میں نے آپ کو پہلے عرض کیا ہے کہ اگر یہ مقاصد نہ ہو، گورنمنٹ پر دباؤ ڈالنا، عوام میں خوف و ہراس پھیلانا، معاشرے میں عدم استحکام کا تحفظ پیدا کرنا، یا کوئی ایسا شخص جو اس قانون کے کسی بھی جرم کا ارتکاب کر لیتا ہے، تو یہ فعل دہشت گردی کہلائے گا۔ اچھا، اس کے بعد ہے دہشت گرد۔ دہشت گرد سے کیا مراد ہے، ہر وہ شخص جو اس قانون کے کسی جرم کا ارتکاب کر لیتا ہے یا اس کی تیاری، اس کی منصوبہ بندی میں حصہ لیتا ہے، یا ایسے فعل میں دہشت گردی کے اس میں ترغیب دیتا ہے، مشورہ دیتا ہے، تو ایسا شخص دہشت گرد تصور ہوگا۔ تو یہ دہشت گرد اور دہشت گردی کی جو تعریف ہے، اس کی تفصیل ہے، اور اس کی تعریف دفعہ 2 میں میں عرض کر چکا ہوں۔ امید ہے کہ آپ کو آج جو دفعہ 6 ہے دہشت گردی سے متعلق آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی کہ کون سا فعل وہ دہشت گردی کے زمرے میں آئے گا اور کون سا فعل دہشت گردی کے زمرے میں نہیں آتا۔ یہاں پر جب آپ تعزیرات پاکستان کی طرف انشاءاللہ ہم آئیں گے تو اس کے ہر سیکشن آف لا میں نیت کا فرق ہوتا ہے، خاص کر جب قتل کی جو چپٹر ہے اس کی طرف ہم آئیں گے تو قتل کی اقسام ڈسکس کریں گے، اور وہ اقسام بیس کرتی ہے نیت پر۔ صرف نیت میں جو ڈفرینس ہوتا ہے اسی کی وجہ سے اس قتل کے لیے پھر علیحدہ علیحدہ سیکشن مقرر ہے۔ تو اسی طرح جو دہشت گردی ہے، اس میں اگر یہ مقاصد ہوں گے تو پھر وہ دہشت گردی کا فعل ہوگا۔ اگر اس میں قتل ہو جائے، اگر اس میں کوئی شخص زخمی ہو جائے، اگر اس میں کسی شخص کو شدید جسمانی ضرر پہنچائے، متعلق ضرر جسمانی شدید کا ہم ذکر کر چکے ہیں، اگر اس کو موت پہنچنے کا احتمال ہو جائے، ٹھیک ہے، اگر یرغمال بنایا جائے، کسی کو زرستگاری کی جائے، ہائی جیکنگ کی جائے، اب اگر کسی کو ذاتی دشمنی کی بنا پر اغوا کیا جائے جس میں یہ مقاصد ہی نہ ہو، تو پھر ایسی صورت میں وہ پھر دہشت گردی
کے ضمن میں نہیں ہے، بلکہ وہ اغوائی کی ہے جو تاجرت پاکستان کے تحت اس میں پھر کارروائی عمل میں لائی جائے گی انشاءاللہ۔ آج کے لیے اتنا ہی، اگلے ویڈیو میں اس کی سزاؤں کے بارے میں ڈسکس کریں گے دفعات میں کہ اس میں کیا کیا سزائیں ہے، موت واقع ہونے میں کیا سزا ہے، پھر جتنی بھی ہم یہاں پر ضمن ذکر کر چکے ہیں تو اس کی سزا کی تفصیل دفعات میں ہے، تو انشاءاللہ وہ ڈسکس کریں گے۔ اس میں اگر کسی کا بھی کوئی سوال ہو تو وہ کر سکتے ہیں۔ اس وقت تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے اور اپنے دعاؤں میں مجھے یاد رکھیے۔ اللہ حافظ۔